فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، ہم جب تمہیں سند دیں گے اور دے رہے ہیں، تمہارے مفتی ہونے کی سند نہیں دیں گے، ہم سند تمہیں مفتی ہونے کی نہیں دیں گے۔ جب سال ختم ہونے لگا فرمایا کہ یہ سند تمہارے مفتی ہونے کی نہیں، تم ابھی مفتی نہیں ہوئے۔ بالکل اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھنا، بالکل مفتی نہ سمجھنا، مفتی بننے میں تو ابھی تمہیں بہت وقت لگے گا، سالہ سال محنت کرنی پڑے گی، کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں، سرپرستی میں برسوں کام کرنا پڑے گا۔ جب وہ کچھ اہل فتویٰ علماء تمہارے فتووں پر اعتماد کرنے لگیں تو پھر تم کہو جاؤ گے کہ تم مفتی ہو گئے۔ ہم جو سند دیں گے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ ہم تمہارے نزدیک مفتی ہو، ہم سند اس بات کی دیں گے کہ آپ نے اتنے عرصہ ہمارے پاس تربیت حاصل کی ہے اور محنت سے حاصل کی ہے، اور آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس درجے پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ میں اپنے متخصصین سے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، آپ سے درخواست میری بھی یہی ہے کہ اس جملے کو یاد رکھیے گا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ کو میں مثال بتاؤں، مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی، نام تو سنا ہوگا، والد صاحب کے زمانے سے فتویٰ کا کام مدرسی کا کام کر رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد فتویٰ کا کام کرنے لگے تھے۔ عرصے دراز تک تو دارالفتہ میں ان کو فتویٰ کی حیثیت سے کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، پھر برسوں کے بعد ان کو نائب مفتی مقرر کر دیا گیا۔ اب سے 2-3 سال پہلے تک وہ نائب مفتی تھے، 2-3 سال پہلے، جبکہ 30 سال سے فتویٰ لکھ رہے تھے۔ دارالعلوم میں ان کو مفتی کی مہر نہیں دی گئی تھی، اب 3-4 سال پہلے، 4-5 سال پہلے ان کو مفتی کی مہر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مفتی محمود اشرف صاحب الحمدللہ کتنے بڑے عالم مفتی ہیں، بخاری بھی پڑھا رہے ہیں جلد ثانی، ان کو بھی ابھی 2-3 سال 4-5 مفتی عبدالرؤوف صاحب سے 1 سال پہلے ان کو مفتی قرار دیا گیا، اس سے پہلے وہ بھی نائب مفتی تھے۔ مفتی بننا آسان نہیں ہے بھائی، مفتی بننا بہت مشکل کام ہے، اور آج کل تو مفتی بننا اتنا آسان کر دیا ہے لوگوں نے۔ میں جب تخصص فی الافتاء کے طلباء کو سبق سیمائی امتحان میں، شروع کی سیمائی میں میرے پاس ان کا کچھ درس ہوتا ہے تخصص فی الافتاء کے علماء کا، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، یہ باتیں ساری ان کو سنا دیتا ہوں، اور پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اصل میں بعض طلبہ جو ہوتے ہیں جب داخلہ لیتے ہیں تخصص فی الافتاء میں تو بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں۔ بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں، اور پھر جب رفتہ رفتہ لوگوں کی زبان پر وہ لفظ چڑھ جاتا ہے تو سب مفتی کہتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے مفتی کہہ رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کچھ تو ہوں گے جبھی تو کہہ رہے ہیں، چنانچہ بریکٹ بھی ہٹ جاتا ہے۔